بے شک جو متقین ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. تو کیا یہ پہلے درجے کے لوگوں کا حال ہے یا پھر یہ دوسرے درجے کے لوگوں کا حال ہے یا پھر یہ تیسرے درجے کے لوگوں کا حال ہے؟ میں کہوں گا کہ اگلے الفاظ اگر ہم پڑھ لیں تو فوراً فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا یہ کن متقین کی بات کی جا رہی ہے. اعلیٰ درجے کے متقین کی بات یا ان سے کم درجے کے متقین کی بات یا پھر ان سے بھی کم درجے کے متقین کی بات؟ ارشاد گرامی اگلے الفاظ سنیے. ادخلوها بسلام وآمنین. بسلام آمنین. یہ جو متقین جن کو جنتوں میں اور چشموں میں داخل کرنا ہے ان سے کہا یہ جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بھی اور امن کے ساتھ بھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل کیا جائے گا. یاد رکھنا جو دوزخ سے ہو کر آیا وہ سلامتی کے ساتھ تو نہیں آیا نا, وہ تو سزا بھگت کر آیا, وہ تو اللہ کا عذاب سہ کر آیا. میں نے کہا جو نمبر 2 والا ہے جو نمبر 3 والا ہے ان کی حالات ٹھیک نہیں ہے, ڈر ہے, خطرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں انہیں دوزخ میں نہ ڈال دے. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ, تو یہ سلامتی کے ساتھ جنہیں دوزخ کی تپش کا ایک حصہ بھی میسر نہ ہوا وہ ہیں جو اصل میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے سورہ یاسین کی اس آیت کو بھی سہارا بنایا ہے ائمہ تفسیر نے, جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. کچھ جنت والے ایسے بھی ہیں جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کا رب انہیں سلام عطا فرما رہا ہوگا, ان کا رب انہیں سلام ارشاد فرما رہا ہوگا. تو یہ ہے ادخلوها بسلام, جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, آمنین اور امن کے ساتھ. یہ جملہ سمجھنے والا ہے. جب پہلے کہہ دیا کہ سلامتی کے ساتھ, اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ آمینین, امن کے ساتھ. بھئی جسے سلامتی مل گئی تو کیا اسے امن نہیں ملا یا ملا؟ یہ دو باتیں ہیں یا ایک ہی بات ہے؟ یاد رہے کہ سلامتی یہ اور شے ہے اور امن جو یہاں بیان ہوا یہ اور شے ہے. میں اس کی مثال کہوں گا تو آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا. بھائی بعض اوقات مثال دنیا ہی کی ہوتی ہے تو اس سے ہم کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. بھائی دیکھیے میرا گھر اگر دریا کے اس پار ہو تو دریا میں طغیانی آ جائے, خطرہ ہے کہ راستے میں میں کہیں گر کر ہلاک نہ ہو جاؤں, ڈوب نہ جاؤں. تو اب میں دریا کو عبور کرنا چاہتا ہوں, خیر سے میں نے دریا عبور کر لیا, سلامتی کے ساتھ بچ نکلا. اب جب میں اگلے گھر میں پہنچا تو وہاں جا کر بھی میرے لیے خیر باقی رہے گی یا ڈر ہے کہ مجھے یہاں سے بھگانا دیا جائے, مجھے یہاں سے نکالنا دیا جائے, میرا یہ گھر چھین نہ لیا جائے اور مجھ سے یہ گھر غصب نہ کر لیا جائے. سلامتی کے ساتھ عبور کر جانے کے باوجود کچھ خطرہ ہے جو باقی ہے, یہ گھر لے نہ لیا جائے, مجھ سے خالی نہ کروا لیا جائے, مجھے یہاں سے بھگا نہ دیا جائے, میرا یہ گھر گر نہ جائے وغیرہ وغیرہ, تو ڈاکو وغیرہ حملہ نہ کر دیں. یہ دنیا کی ایک مثال ہے. سلامتی کے ساتھ عبور کر جانے کے باوجود کچھ اور خطرات ہوتے ہیں کہ جو خطرات انسانی امن کو فوت کرتے رہتے ہیں. ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کا یہ کہنا کہ اہل تقوی سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا, در راستے میں تمہیں دوزخ کا عذاب نہیں دیا جائے گا, دوزخ میں ڈالے بغیر سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں بھیج دیا گیا. اب وہاں جا کر ایک انسانی ذہن کو جو خدشات ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ کہیں تو جنت سے ہمیں دوبارہ نکال کر باہر تو نہیں کر دے گا, اے اللہ کہیں جنت ہم سے چھین تو نہیں لے گا, رب کائنات کہیں جنت میں موت تو نہیں آ جائے گی, جو یہ خدشات انسان کو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا مولا کائنات نے. آمینین, سلامتی کے ساتھ اب جب پہنچ گئے ہو اب امن سے رہنا شروع کر دو. اب اللہ تمہیں کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالے گا, اب کبھی بھی جنت میں تم پر موت طاری نہیں ہوگی. اب جنت میں یہاں تک میں کہوں گا کہ بندے کا اپنا گھر بھی ہو اور وہ کیا اپنا گھر ہونے کے باوجود اسے امن سے رہنا میسر ہے کیا؟ جی نہیں. کسی کا پڑوسی تنگ کر دیتے ہیں,
کسی کو کوئی اور تنگ کر دیتا ہے، کسی کا محلے دار اسے آ کر کے تو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اکٹھا رہنے کے اپنے مسائل تو میرے دوست آخر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو آمینین میں ایک قوی ترین اشارہ وہ ہے جو اگلے الفاظ میں ہم سیکھنا چاہیں گے۔ جب بھی 10 12 15 20 40 انسان اکٹھے رہیں، آپس میں چپکلش کا ہو جانا امن کو فوت کر دیتا ہے، آپس میں لڑائی کا ہو جانا امن اور سکون کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ مولا کائنات نے کہا امن سے رہنا، مولا مانا کیا ہے؟ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دلوں میں جو رنجش ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر لڑائیاں ہو سکتی ہیں، جس کی بنیاد پر جھگڑے ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر فسادات ہو سکتے ہیں، جنت والوں ہم جب تمہیں جنت میں بھیجیں گے تو دلوں کے اندر وہ جو موجود گندے رجحانات ہوتے ہیں اور غل ہوتا ہے، جو رنجشیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نکال لیں گے۔ مولا کیوں؟ فرمایا جنت میں رہو تو امن سے رہو، تمہاری لڑائیاں آپس میں نہ ہو جائیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہاں تم بھائی بھائی بن کر رہو گے اور تختوں پر بیٹھو گے اور آمنے سامنے ہو کر بیٹھو گے۔ یہ کسی کو کانڈ کرنا، کسی کو پیٹھ کرنا، میں کہوں گا کہ بعض اوقات یہ بھی لڑائی کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ جی یہ کانڈ کر کے مجھے گزر گیا، مجھے حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے، یہ پیٹ کر گزر جانا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 دنوں سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں ملیں اور دونوں وہ ایک دوسرے کو پیٹ کر دیں۔ مانا کیا تھا؟ وہ سلام نہ کریں، وہ آپس میں ناراض رہیں، تو یہ پیٹ کرنا یہ اصل میں ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جنت میں یہ آپس میں پیٹ کرنا بھی نہیں ہے، کوئی جنت والا کسی دوسرے جنت والے کو بھی پیٹ کر کے کبھی نہیں گزرے گا۔ متقابلین، وہ جب بھی گزریں گے، جب بھی بیٹھیں گے، جب بھی ملاقات کریں گے، وہ آپس میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت کی ایک شان یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن آج آپ نے بنو شیبہ کے دروازے کا انتخاب فرمایا۔ تو حضور جب بنو شیبہ کے دروازے سے داخل ہوئے تو سامنے کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے مسکرا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جا کر رکے اور رک کر فرمانے لگے تمہارے سامنے موت ہے اور بہت ساری منزلیں ہیں، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم ہنس رہے ہو؟ مانا یہ تھا کہ کیا تم اگلی منزلوں کا ڈر اور خوف نہیں رکھتے ہو؟ یہ جملہ شاید اس سے بھی قوی ترین جملہ میں رسول اللہ کا یہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ارشاد گرامی ہوا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے، جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاتے اور تم اپنے بستروں پر لیٹ کر اپنی بیویوں سے لذت مند ہونا بھول جاتے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر کہیں تم دیکھ لیتے تو۔ اب آپ سمجھیے حضور ان باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ قبر کے مراحل ہیں، سینکڑوں سال برزخ کے مراحل ہیں، اور پھر بزم محشر کے مراحل ہیں۔ 25,000 سال کا تو لاشعوری کی حالت میں گزر جانا ہے، اس کے بعد جا کر حساب و کتاب کا نظام پھر شروع ہونا ہے، پھر میزان عدل میں اعمال کا تلنا ہے، پھر اعمال کا کم پڑ جانا، نیکیوں کا بڑھ جانا، گناہوں کا بڑھ جانا، اور پھر کسی کی مدد کے لیے کسی کو آواز مارنا۔ یہ جو مراحل سارے ہیں ان کی طرف حضور نے ایک جملے میں اشارہ فرمایا کہ تم ہنس رہے ہو اور تمہارے سامنے وہ موت اور اس کی منزلیں ہیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا ارشاد کیا اور آپ آگے حرم کعبہ کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی چند قدم چلے تو آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم چپ کر گئے ہیں، آپ گئے اور واپس آئے، اب کیا ہے؟ اب آپ کیوں تشریف واپس لائے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ پاک آپ کو ارشاد فرما رہا ہے، آپ نے تو میرے بندوں کو ڈرا کر رکھ دیا ہے، آپ نے جملہ ہی ایسا ارشاد کیا، آپ نے تو کلام ہی ایسا ارشاد فرمایا، وہ تو سارے ڈر ہی گئے ہیں، تو مولا پھر میں کیا کروں؟ تو میں واپس جائیے اور جا کر ان کو یہ بتا دیجئے کیا یہ الفاظ نبی
عبادی، وہ جو میرے بندے بیٹھے ہوئے تھے انہیں جا کر بتائیے انی انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا بھی ہوں، میں بہت رحمت کرنے والا بھی ہوں۔ تو بس میں کہوں گا کہ آج اس ایک جملے سے میری توجہ سب اس بات کی طرف بڑھ گئی کہ رسول پاک علیہ السلام کی اخلاق عالی کی شان ایک جھلک میں میں یوں کہتا ہوں، صحابہ کہا کرتے تھے ہم اگر ہنس رہے ہوتے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے، اگر ہم دنیا کا کوئی عنوان کھولے بیٹھے ہوتے رسول اللہ ہمارے ساتھ اس عنوان میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اگر ہم آخرت کا کوئی عنوان چھیڑ لیتے رسول اللہ ہمارے ساتھ اس آخرت کے عنوان میں شریک ہو جایا کرتے تھے، اگر ہم کھجوریں بیچنے کی بات کرتے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے ساتھ کھجوروں کے عنوان میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اگر ہم کاشتکاری کی باتیں کرتے تو رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ساتھ کاشتکاری کی باتوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ مانا کیا ہوا؟ مانا یہ کہ اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام صرف مصلی نہیں ہے، اسلام صرف میں کہوں گا کہ روزہ نہیں ہے، بھئی اسلام تمام وہ ہے جو تمام مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں دنیا کی رونقیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، فکر مند ہونا بھی ہے، غم زدہ ہونا بھی ہے، رونا بھی ہے، مسکرانا بھی ہے، اور آہو فغاں کرنا بھی ہے، توبہ کرنا بھی ہے، استغفار کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ہے، اور قبر کی زیارت کے لیے قبرستانوں میں حاضر ہونا بھی ہے، بیویوں کے ساتھ خوشیاں منانا بھی ہے، والدین کی خدمت بھی ہے۔ الغرض رب کائنات نے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اور آپ جانتے ہو کہ ہم انسان ڈھیل مل جائے نا کہیں تھوڑی سی تو اس ڈھیل سے وہ کیا کہتے ہو، نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ جملہ ہمارے ہاں چلتا ہے، نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ بات ہمارے ہاں چلتی ہے۔ تو ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا جبکہ رب کائنات نے یہ اعلان کروایا بتائیے میرے بندوں کو میں معاف بھی کرتا ہوں بہت رحمت بھی کرتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی رحمت کا کوئی غلط معنی سا لے کر کے ٹھیک ہے جی اللہ پھر معاف ہی کرتا ہے نا جو مرضی کرو، کوئی اس طرح کی آواز اپنے اندر محسوس کرتا تو فوراً رب کائنات نے کہا جہاں میں غفور ہوں رحیم ہوں تو وہاں اگلا کلام بھی سن لیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جب میں پکڑتا ہوں تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے، پھر رحمت کرنے پر آؤں تو میری رحمت بہت زیادہ، پکڑنے پر آؤں تو میری۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن یہ کلام ارشاد کیا، یہ حدیث میں آپ کو پہلی بار آج بتانے والا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن یہ کلام ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے اگر کہیں کافروں کو پتہ لگ جاتا کہ کتنی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ اتنا معاف کرتا ہے تو کافر بھی سمجھنے لگ جاتے کہ ہم بھی جنت ہی میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کا حال یہ ہے، اگر کافروں کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کتنا معاف کرتا ہے تو وہ کافر ہو کر بھی سمجھنے لگ جاتے ہم تو میاں جنت ہی میں جائیں گے۔ اب آئیے اس محلے کی بات، رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ پکڑتا ہے اور اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہے اگر کہیں ایمان والوں کو پتہ چل جاتا۔ اللہ کی پکڑ کا حال اگر ایمان والوں کو پتہ چل جاتا تو ایمان والے سمجھنے لگ جاتے شاید ہم نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں باتوں کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ فرمایا انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، بے شک میں بہت معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحمت کرنے والا بھی ہوں، اور بے شک میری جو پکڑ ہے، میرا جو عذاب ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔